سے لے کر سونے سے پہلے تک تمام سنتیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تک آپ کی سنتیں کیسی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں زندگی گزارتے ہیں، گھر کے اندر مسنون دعائیں کون سی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر سے باہر نکلتے، آپ کی سنت طریقہ عمل کون سا ہوتا تھا؟ سنت مسنون دعائیں کون سی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر سوار ہوتے، سنت طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری کو استعمال فرماتے تو کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکراتے ہیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوئے آواز کتنی اونچی، کتنی دھیمی، کتنی نرم ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات اس سنت کورس کے اندر مختصر پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے اندر واحد وہ شخصیت ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقہ میں کوئی بھی ایسا عظیم انسان نہیں ہے جس نے جو بات کی ہو اس پر عملی نمونہ خود ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا اخلاق حسنہ اپناؤ، اخلاق حسنہ پر عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرتے ہوئے مسکرا کر دوسروں سے ملنا اور بات کرنا چاہیے، اس پر عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے سے بچنے کا، برداشت کرنے کا حکم فرمایا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ خود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان زندگی، اعلیٰ اخلاق حسنہ، پیارے مبارک افعال، اعمال، اقوال، کردار اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود داد دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے جس بھی صفت کے ساتھ صفت عظیم کو ذکر کیا ہے، اس کی مثال نہ آج تک کوئی ملی ہے اور نہ ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنی بڑی داد اللہ سے حاصل کر چکے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اخلاق عظیم کی داد عطا فرمائی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ تعالی رب عظیم ہے، یعنی اللہ تعالی جیسا رب پوری کائنات میں نہیں ہے۔ پوری کائنات تو کیا، دونوں جہانوں میں نہیں ہے۔ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، قرآن کریم جیسی کتاب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بھی لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے ساتھ فرمایا کہ آپ کے اخلاق بھی عظیم ہیں، ایسے اخلاق پوری کائنات میں کسی کے بھی نہیں۔ یہ ساری آپ کی سنتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ مختصر تعارف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ نہیں ہے، اگر ہم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، عملی طریقہ کو پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو اس نبی کو مانتا نہیں ہوں، کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میں تمہارے نبی کو مان بھی لوں اور تمہارے نبی جیسی زندگی اپنا بھی لوں۔ تو اس کو عقلی دلیل دیتے ہوئے علماء حضرات نے جو 3 مثالیں پوری کائنات کے اندر محبت کی ہیں، نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 احسانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مل جانا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ نقل یعنی قرآن و حدیث کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ ساری کائنات کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے ساتھ اگر محبت کی جائے تو 3 وجوہات کی بنا پر ایک بندے کے دل میں دوسرے فرد کی محبت آتی ہے۔ ان تینوں وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوگی تو بندہ دوسرے بندے کے ساتھ محبت کرے گا۔ نمبر 1، لوگ اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں کام کے اندر مہارت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے۔ یعنی کسی بندے نے کاراگری کر کے مہارت دکھائی، اس نے ہمیں یہ موبائل کا سٹینڈ کیمرے کا بنا کر دکھایا، ہم نے کہا تو نے تو یہ چیز بنانے میں کمال کر دی ہے، اس لیے ہمیں تو اچھا لگتا ہے، تجھے اس لیے ہم تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تیرے ساتھ اس لیے ہمیں محبت ہے۔ ایک بندے کو دوسرے کے ساتھ اگر محبت ہوگی یا تو اس کے کمالات کی وجہ سے ہوگی۔ نمبر 2، یا تو وہ بندہ انتہائی خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھنے والا اس کے ساتھ محبت کرنے لگے گا، وہ کہے گا بھائی میں نے تو کوئی چیز ایجاد نہیں کی، کچھ بنایا بھی نہیں ہے، تم میرے ساتھ محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے تم جیسے بھی ہو لیکن خوبصورت تو ہو، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ جمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس لیے بھی ایک فرد دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ کسی کام میں مہارت بھی نہیں رکھتا، خوبصورت بھی نہیں ہے، تو تیسری وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہوگی کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ فلاں موقع پر مصیبت میں کام آیا تھا، اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آئیے ذرا ان تینوں اصولوں کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں۔ اگر کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ساری کائنات میں بڑھ کر ہیں۔ کمال کے اعتبار سے بھی اگر کسی شخصیت کے ساتھ محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ حق رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے۔ دوسری صفت کہ اگر جمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہو، جی بندہ خوبصورت بڑا ہے، سونا بڑا لگتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ اگر خوبصورتی کی بنا پر کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ حق رکھتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے بڑھ کر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اتنا خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت کہ آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اتنا خوبصورت کہ ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اتنا خوبصورت جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے گئے، اللہ آپ کو بناتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی،
اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ اگر جمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو سب سے بڑھ کے جو ساری کائنات میں سب سے خوبصورت ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، سب سے بڑھ کے آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ تیسری وجہ ایک فرد کو دوسرے کے ساتھ محبت ہونے کی کہ کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو یا احسان کیا ہو۔ ساری کائنات پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت آج ہم گناہ کر کے بھی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ سے ہمارے لیے رحمت نہ مانگی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے بندے کے لیے رحمت کے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے رحمت 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 مانگتے رہے۔ اللہ نے کتنی بڑی رحمت عطا فرمائی۔ ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک قوم بدکاری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قوم لوط کو عذاب بھیج کر ختم کر دیتے ہیں۔ ایک قوم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قوم عاد قوم سمود کو عذاب بھیج کر ختم کر دیتے ہیں۔ ایک قوم اللہ کے سامنے مقابلے میں اپنی تخلیقوں کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہیں، ہمارے قد 10 گز کے ہیں، ہم اتنے بڑے مکانات بنانے والے اتنے بہادر اور مضبوط لوگ ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیا۔ کئی قومیں آئیں جو ایک نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کتنے احسانات ہیں، کتنی اللہ سے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی۔ یہ امت ناپ تول میں کمی کرتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ یہ امت گناہ کرتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ یہ امت اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اس سے منع بھی فرمایا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو عذاب نہیں دینا۔ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جب قبول کیا، اللہ نے فرمایا میری رحمت وسیع ہے، لیکن تیری امت کے لوگوں کو میں اپنی رحمت تیری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے چھوڑ دوں گا، تیری ساری امت کو ہلاک کر کے ختم نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز ضرور ہے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ جب تیری امت اپنے ہاتھوں سے خود عذاب خریدے گی، جب تیری امت اپنے ہاتھوں سے خود گناہ کمائے گی تو اس گناہ کی اس کو اتنی سزا مل جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ امت اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی۔ اگر احسانات کی وجہ سے ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے تو احسانات کی بنا پر سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے خود اسوہ حسنہ فرمایا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرا حبیب تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ وہ ہوتا ہے جو ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر بہترین، عمدہ اور اعلیٰ ہو۔ میں مثال آپ کو دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثال بنتی نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔
اگر کسی بندے کے پاس اس کے ساری بڑی فیکٹری یا بڑی دکان کے اندر، یہ ساری دنیا اللہ کی تو فیکٹری ہی ہے، ہمارے سامنے تو یہ بہت بڑی لگ رہی، لیکن میرا اللہ ایک لمحے کے اندر، سیکنڈ تو بہت بڑا ہے، لمحہ سیکنڈ سے بھی تھوڑا ہوتا ہے، ایک لمحے کے اندر میرا اللہ ساری کائنات کو دیکھتا بھی ہے، اسی لمحے کے اندر میرا اللہ ساری کائنات کی سن بھی رہا ہے، اسی لمحے کے اندر میرا اللہ ساری کائنات کے اندر نظام چلا بھی رہا ہے، اسی لمحے کے اندر میرا اللہ بندوں کے معاملات بھی چلا رہا، اسی لمحے کے اندر میرا اللہ سورج کو بھی چلا رہا، اسی لمحے کے اندر میرا اللہ چاند کو بھی چلا رہا، اسی لمحے کے اندر میرا اللہ ساری زمین کی گردش کو بھی چلا رہا، سارے نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کو سنبھال بھی رہا۔ اسی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کے ہاں تو ایک مکھی مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندے نے ایک دکان بنائی، فیکٹری بنائی، کوئی بندہ اگر اس کے پاس چیز دیکھنے کے لیے آئے تو وہ سب سے اعلیٰ چیز کو عملی طور پر دکھاتا ہے، سب سے اعلیٰ اور بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ لا کر دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں، سارے انبیاء میں، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ فرمایا کہ میرا حبیب عملی نمونہ ہے۔ اب دیگر مذاہب اور مسلمان، ان کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں نہ کرو جو تم کر نہیں سکتے، جو تم کام کر نہیں سکتے وہ باتیں نہ کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو جو بولتے ہیں اس میں عملی نمونہ خود ہیں، آپ تو جو کرتے ہیں اس کی مثال خود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کا عملی مثال خود بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، سنتیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ساری کائنات کے اندر ساری دنیا کو دیکھ لے، کہیں بھی سکون کا راز نہیں ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عملی طریقہ میں۔ آخری بات، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہمیں ملنا کیا ہے؟ ملنا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تیری قیامت کی تیاری ہے؟ قیامت تو بہت قریب آ چکی۔ کہاتین، فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت اس طرح بالکل قریب ہے۔ آپ بتائیں، 1400 سال گزر گئے، کیا قیامت اب بھی قریب نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے فرما رہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہے جس طرح یہ دو انگلی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، بھی قیامت کی تیاری تو نے کر لی ہے؟ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، تیرے پاس کیا ہے آخرت کے لیے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المرء مع من احب الیہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جس بندے کو جس کے ساتھ محبت ہو اس جیسا بننے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اس جیسے کام کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ ایک بندے کو محبت ہو نون لیگ کے ساتھ اور پرچم لگا لے پیپل پارٹی کا، آپ بتائیں ہم اس کو اچھا سمجھیں گے؟
ہم اس کو کہیں یہ 2 نمبر بندہ ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے اور کام اس کے کوئی اور ہے۔ ایسے بندے کو ہم اردو میں منافق اور پنجابی میں لوٹا کہتے ہیں۔ اگر حقیقت کو دیکھا جائے، اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں، میرے مزاج ہنسانے کے لیے بات نہیں کرتا، ہر وہ مثال دیتا ہوں جس سے لوگ بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں، جیسے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، سارے کہتے ہیں محبت ہے، بلکہ تم تو آگے نکل گئے، باتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا، اور کاموں میں ہم اتنے پیچھے ہیں، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے دل پہ نگاہ ڈالیں تو جیسا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، ویسے ہمارے کام۔ وہ بندہ ایک بات پر اگر دل میں کسی اور پارٹی کی محبت رکھتا ہے، اظہار کچھ اور کر رہا، وہ منافق بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، بے ایمان بھی ہے۔ میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہوں، لیکن اس دعوے پر دلیل اور کام میرے اپنے نبی جیسے نہیں ہے، تو کیا میں 2 نمبر نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ منافقت نہیں دکھا رہا؟ اگر مجھے اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے تو میرا کام دکھائے، میرا عمل دکھائے میں کس کا ماننے اور چاہنے والا ہوں۔ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے، اس کی محبت خود بتاتی ہے اس کو اس کے ساتھ محبت ہے، اگر وہ اس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہو۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہو، میرا عمل خود بتائے کہ یہ میرے نبی کا عاشق ہے۔ ہم نے آج تک اشتہار لگایا ہے کہ ہم عاشق اولاد ہیں، بتاؤ جی کسی نے لگایا اشتہار آج تک؟ میں عاشق اولاد ہوں، میں عاشق ماں ہوں، کسی نے لگایا لکھ کے؟ اب کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو یہ کہ مجھے اپنی اولاد سے یا ماں سے پیار نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ لوگ کہتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اشتہار نہیں لکھ کے لگایا کہ میں اپنی اولاد کا عاشق ہوں، اس کے باوجود ہر بندہ مانتا ہے اس کو اپنی اولاد سے پیار ہے، اس کو اپنی اولاد سے پیار ہے، ان کو اپنی اولاد سے پیار ہے، مانتے ہیں نا؟ بتایا بھی نہیں، اشتہار بھی نہیں لگایا، کوئی ثبوت، بات، کلام، اظہار، اقرار کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود ہر ایک مانتا ہے کہ اس کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرا اولاد کے ساتھ ملنا جلنا، میرا اولاد کے ساتھ محبت کرنا، میرا صبح سویرے اٹھ کے مزدوری کام کاج پہ جانا، وہ میرا عمل بتاتا ہے کہ اس کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، میرا عمل بتا رہا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باری آتی ہے تو ہمیں اشتہار کیوں لگانے پڑتے ہیں؟ ہمیں کیوں بار بار بتانا پڑتا ہے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں؟ میرا عمل بتائے۔ ہمیں کیوں عاشق رسول کے اشتہار لگانے پڑتے ہیں؟ ہمیں کیوں عاشق رسول ہونے کے نعرے لگانے پڑتے ہیں؟ میرا عمل بتائے مجھے کس کے ساتھ محبت ہے۔ جیسے میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے اشتہار نہیں لگاتا، دنیا مانتی ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے پیار ہے۔ جیسے میں اپنی ماں کے ساتھ محبت کے دعوے نہیں کرتا، اس کے باوجود دنیا مانتی ہے کہ اس کو اپنی ماں کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح میرا عمل بتائے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں اور کس نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ یہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کسی کو جا کر یہ نہیں کہتے تھے یہ اسلام ہے، بھائیو دوستو بزرگوں اسلام میں آ جاؤ، نہیں، وہ کہتے تھے ہمارے جیسے بن جاؤ۔ کیوں؟
ان کی چال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نظر آتی تھی، ان کی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار نظر آتی تھی، ان کے مزاج میں مزاج نبوت نظر آتا تھا، ان کے طریقہ میں طریقہ نبوی نظر آتا تھا۔ اس وجہ سے ان کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتانی نہیں پڑی، دکھانی نہیں پڑی۔ اور بھائی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دکھاوے والی محبت، بولو 2 نمبر ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھلاوے کی محبت کی ہوئی ہے، نقل مار کے ہم نکل تو جائیں گے، نسبت تو بڑی اعلیٰ ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ دنیا ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو، کمال یہ ہے کہ دنیا ہمیں دیکھ کے اپنے گھروں کا ماحول ہمارے جیسا بنائے، کہ ہمیں دیکھ کے۔ اب صحابہ کرام 1,24,000 تھے، ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور آج 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ بھائی 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے، 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلا گئے؟ کہ ان کا مزاج مزاج نبوت تھا، ان کی اخلاق اخلاق نبوی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ساری کائنات میں سب سے برا طریقہ بدعت کا طریقہ ہے، کہ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ایجاد بنا لی جائے، کوئی بھی طریقہ اپنی طرف سے اسلام میں داخل کر لیا جائے، اور سب سے اعلیٰ بہترین طریقہ طریقہ نبوی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج مسلمان نے چھوڑا تو مسلمان غیر سے تہذیب لینے کے چکروں میں پھر رہا۔ جنہوں نے ادب ہم سے سیکھا آج وہ ہمیں ادب سکھا رہے، جنہوں نے تہذیب اسلام سے لی آج وہ ہمیں تہذیب سکھانے کی باتیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی تہذیب خود چھوڑ دی، ہم نے اپنی تہذیب کو خود ٹھکرایا۔ اگر ہم اپنی تہذیب پر 100% پختہ ہوتے تو آج جرت ہی نہیں تھی کہ ہماری تہذیب پر ہمیں ہی کوئی ڈانٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ جنہوں نے اس دور میں بھی آپ کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے، اور ایسی جاندار شاندار فتح عطا فرمائی کہ دنیا دنگ ہے۔ جیسا بھی دفتر ہو، جیسا بھی محاذ ہو، سر پہ پگڑی رکھ کے جاتے ہیں، چہرے پہ سنت سجا کے جاتے ہیں، شلوار قمیض پہنا ہوا ہے۔ جنہوں نے ہمیں سوٹڈ بوٹڈ ہونے کے اندر ساری تہذیب سمجھائی، ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہوتا ہے جب شلوار قمیض کے اندر وہ جا کر پورے غلبے اور روب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ سنت کا طریقہ اور طاقت ہے۔ سنت کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل ہو گئی کہ روم کا بادشاہ، یہ جو غیر مسلم ہے ان کی عادت ہے جب یہ ہارنے کے قریب ہوتے ہیں نا، یہ مذاکرات پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مسلمانوں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو۔ آپ نے 20 واقعات ایسے سنے بھی ہوں گے۔ یہ جو مذاکرات کی پیشکش ہوتی ہے نا جی، یہ مرعوب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جا بھی روم کا بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاکرات کر لو۔ مذاکرات کرنے کیوں بھائی؟ دیکھا کہ مسلمان ہر طرف فتح ہو رہی، جیتتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پہلا دور ہے جس میں بڑی فتوحات ہوئی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بھی روم کا بادشاہ جو کہہ رہا ہے تو آ جا کے مذاکرات کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، ہاتھ میں نیزہ لے کر پورے روب اور طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب محل کے باہر پہنچے تو انہوں نے بڑے بڑے قالینوں کے کناروں پر بڑے بڑے زیورات، ہیرے جواہرات کی پلیٹیں سجائی ہوئی۔ کس لیے؟ کہ
یہ آئیں گے ڈر جائیں گے، یہ پتے کھا کر جہاد کرنے والے، ان کو یہ ہیرے اچھے لگیں گے؟ یہ تو صحابہ تھے جن کو دنیا کی دھن دولت بالکل پسند نہیں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی گئے تو وہاں پر بادشاہ مختصر کر رہا، بادشاہ کا جب دروازے پہ پہنچے تو اس نے کہا یہ زنگ آلود تلوار لے کے آ گیا، اس تلوار کے ساتھ تو اتنے بڑے محل میں مذاکرات کرنے آیا، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے تلوار تو دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے، تیرے پاس جو سب سے عمدہ تلوار ہے ذرا لے کے آنا۔ لے کے آیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کی صدا دی اور اس کی تلوار کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے ماننے والے۔ ہمارے اندر وہ مزاج آج بھی آ جائے تو پھر کہتے ہیں جی مولوی اندر 5000 گزارا کیویں ہوندا ہے، وہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں چلے گئے، بادشاہ نے کہا آپ مسلسل گستاخیاں کرتے آ رہے ہو۔ دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے، لقمہ ہاتھ سے گر گیا، لقمہ ہاتھ سے گرا۔ سنت کے اندر کتنی طاقت ہے، لقمہ ہاتھ سے گرا، اٹھا کر کھانے لگے۔ ساتھ ایک وزیر غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا اتنے بڑے دربار میں اتنا کھانا ہے اور تم نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا دربار جتنا بھی بڑا ہے میرے نبی کی سنت سے بڑا نہیں ہے، میرے نبی کی سنت سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے نبی کے فرمایا اگر دسترخوان پہ چیز کھانے والے گر جائے اٹھا کر کھا لو۔ اس بات پہ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ وہ بات پہنچ گئی، مسلسل گستاخیاں کر رہے ہو، اس کو ذلیل کر کے نکالو یہاں سے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کیسے کر رہے ہیں؟ جس کو ذلیل کر کے نکالنا ہوتا تھا نا محل سے، اس دور میں بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ اس کے سر کے اوپر مٹی کا گارا بنا کر اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو دربار سے نکال دیتے تھے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ اس نے جب مٹی رکھی، مٹی رکھ کر ان کو دربار سے نکالا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر جا کر صدا دیتے ہیں بادشاہ تو نے مٹی تو اپنے دیس کے ہمارے حوالے کر دی، ایک ضابطہ تو تیرے دربار کا تھا، ایک ضابطہ تیری سلطنت کا بھی ہے، اگر ایک سلطنت کی مٹی دوسری سلطنت میں چلی جائے گویا کہ انہوں نے اس سلطنت کو فتح کر لیا ہے۔ جب یہ صدا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اب بادشاہ نے اپنے گھوڑے دوڑائے اس سے مٹی لے کے آؤ، لیکن وہ گھوڑے دوڑاتے رہ گئے، اس مٹی کو واپس نہ لے سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے فتح کا اعلان کر دیا، اگلے ہی لمحے فوجوں نے آ کر ان کو نیست و نابود کر دی۔ سنت کی طاقت، سنت کے اندر رعب ہے، سنت کے اندر حسن ہے۔ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جس میں بندے کے لیے تکلیف ہو، کوئی بھی سنت ایسی نہیں، ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جس میں بندے کے لیے راحت اور آرام سکون نہ ہو۔ دوسرا ضابطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جس میں حسن نہ ہو، حکمت نہ ہو۔ ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی نہیں ہے جس میں بندے کے لیے صحت نہ ہو۔